السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویڈیو آپ کی نیو آ چکی ہے، تو یہ ہمارے دو مہمان آج، تو ان سے آج میلاد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میلاد کیا ہے، میلاد کہاں سے ثابت ہے، تو یہ آج انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں۔ تو ان کے پاس بک بھی ہے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، یہ آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے میلاد کہاں ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو یہ بچے ہیں ماشاءاللہ ابھی تو ان سے آج پوچھتے ہیں، تو یہ آپ کے بچوں کو بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو بھی پتا چل جائے گا، اور اگر بچے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی مبارکباد ہے کہ آپ بھی اس طرح کی ویڈیو کو دیکھا کریں۔ تو جی آپ سے پہلے یہ سوال ہے کہ میلاد کیا ہے؟ جی تو السلام علیکم۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ میلاد کیا ہے۔ ان احادیث و آثار کا بیان کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ نظام آیات اور معجزات کا بیان کرنا ہے جو اس موقع پر ظاہر ہوئے، اور یہ ان اچھے کاموں بدعات حسنہ میں سے ہیں جن کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو ان کی آپ کو سمجھ اس طرح یعنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد اس کو کہتے ہیں کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، جو قرآن کی آیت وارد ہوئی ہیں، ان کو بیان کرنا ہے۔ اس موقع پر حضور کے معجزات کو بیان کرنا، ان کے زندگی کے اندر انہوں نے کام کیے ان کو بیان کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے میلاد کا۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد یہی ہے کہ حضور کی نعتیں پڑھی جائیں، حضور کے معجزات بیان کیے جائیں، حضور کے ہر وہ کام جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آج ہم وہ کریں۔ میلاد یہ ہے۔ دوسرا کویسچن یہ ہے آپ سے کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، اور اس کی کوئی دلیل آپ ان کے سامنے چاہے اوپر سے دیکھ یا زبان آپ کے سامنے بک بھی ہے ماشاءاللہ الکریم، عقائد و مسائل کی بک ہے، دوسرے سال میں پڑھائی تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے، بہت اچھی بک ہے، اس کے اندر بہت سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، اس کی کوئی دلیل احادیث آپ پیش کرنا چاہیں گے؟ جی تو اس کے بارے میں ہے ابو لہب کو میلاد کی خوشی کا فائدہ۔ حافظ شمس الدین ابن الجزری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ابو لہب کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا، تو اسے پوچھا گیا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ آگ میں ہوں، لیکن ہر پیر کی رات کو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور اپنی انگلی کے پر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی دو انگلیوں کے درمیان سے اتنا پانی چوستا ہوں، اور یہ اس لیے ہے کہ جب میرے کنیز صوفیہ نے مجھے حضور نبی اکرم کی ولادت و باسعادت کی اطلاع دی اور اس نے آپ کو دودھ پلایا تو میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ آگے ابو لہب وہ کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری سورت نازل ہوئی۔ اسے آگ میں ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کی جزائے خیر عطا کی گئی۔ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ابو لہب کو نہ خواب میں دیکھا گیا، مرنے کے بعد اس سے پوچھا گیا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے جس انگلی کے اشارے سے اپنی غلام سویبہ جس کا نام ہے اس کو آزاد کیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے پیر کے دن جو ہے نا وہ عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ جس انگلی کے اشارے سے میں نے اس کو آزاد کیا تھا اس کو چوستا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو اس کی برکت سے حضور علیہ السلام کی وہ لونڈی تھی، اس کی برکت سے سویبہ ہے کون تھی؟ یہ حضور علیہ السلام نے نا حضور کی جب ولادت ہوئی تھی تو اس موقع پر اس نے آ کے ابو لہب کو اطلاع دی کہ تیرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس خوشی کے سبب ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس آزاد کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ برکت تھی، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی برکت تھی جو وہ انگلی چوستا تو اس کو سکون ملتا۔
تو بلکہ قرآن پاک کے اندر پوری کی پوری سورت اس کی مذمت پر آئی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ نستنبوت ہو. اس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کو کہا ہے. تو میلاد کی دلیل یہی بنتی ہے، سب سے بڑی دلیل یہی ہے. ماشاءاللہ الکریم بہت ہی اچھا میں نے سوال کیا تھا اور بہت ہی اچھا جواب انہوں نے دیا. کہہ رہے تھے تو یہی جواب دینا ہم نے. بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے، یہ حدیث جو ہم نے بیان کی اس کا پتا ہونا چاہیے، میلاد کیا اس کا پتا ہونا چاہیے. جی ہمارے آسن صاحب ان سے ایک سوال کرتے ہیں میلاد کا ہی. جی اکثر یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر تم جھنڈیاں لگاتے ہو، بہت سے معاملات کرتے ہو، گلیوں کو سجاتے ہو، یہ فضول خرچی کرتے ہو، تو کسی غریب بیٹی کی شادی کر دو. اس طرح کہتے ہیں اکثر لوگ، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ شادی کر دو غریب کی. جو تم گلیاں سجاتے ہو، مسجد کے اندر لائٹیں لگاتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں غریب کی شادی کر دو. یہ کیا اس کے بارے میں کچھ بولے گی آپ؟ کہیں کچھ. جی کہتا ہوں میں کہ جب آپ اپنی شادی کرتے ہو نا تو تب آپ جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ جو لائٹیں لگاتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، پیسے اڑاتے ہو، تو تب آپ کو غریب کی بیٹی نظر نہیں آتی. ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ اپنی شادی کرتے ہو، پیسے اڑاتے ہو، لائٹنگ لگاتے ہو، تب تمہیں غریب کی سارا سال تمہیں غریب کی بیٹی نظر نہیں آتی. اور جب حضور کا میلاد کرنا ہے، حضور کے میلاد کے لیے ہم نے گلیاں سجانی ہے، لائٹنگ کرنی ہے مسجد کے اندر، تب تمہیں یاد آتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے. اس سے بہتر تو تم غریب کی شادی کر دو. یہ کہتے ہیں اکثر لوگ. انہوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا ہے. تو ماشاءاللہ کریم اللہ ان کی علم میں اضافہ فرمائے. اور اگر میں غلط ہوں یا یہ غلط ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھے آپ بتا سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، کتاب سے لے کر قرآن پاک حدیث سے لے کر کہ یہ کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، بدعت کیا ہے. اکثر تو بدعت کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، لائٹنگ لگانا بدعت ہے کہتے ہیں اکثر. اور بدعت کی ڈیفینیشن تو پڑھو. بدعت کی دو قسمیں ہوتے ہیں بھائی، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. یعنی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تھا آج بھی ہے وہ، اور جو حضور کے زمانہ میں نہیں تھا اور آج بھی ہے وہ. یہ پتھر لگانا یہ بھی پھر کو بدعت ہے، یہ حضور کے زمانہ میں تو نہیں تھا، اب ہے. کیا ہے یہ؟ اچھی بدعت ہے بھائی، بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی اچھی بدعت ہے. حضور کے دور میں چنڈے وغیرہ یہ نہیں تھے، لائٹنگ وغیرہ یہ نہیں تھے، تو انہوں نے نہیں لگائے. اب ہیں، اب لگاتے ہیں، تو یہ بدعت کہہ دیتے ہیں. نہیں بھائی، یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. اور بہت سی چیزیں آپ دیکھیں حضور کے زمانہ میں تھی، اب نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ اونچی آواز سے اسپیکر کے اندر جو ہے نا وہ اذان دینا، حضور کے زمانے میں تو اسپیکر آئے نہیں تھے، اب ہیں. اب کیا ہے؟ وہ بدعت بن گئی بھائی، بلکہ وہ بدعت حسنہ ہے. بدعت سیئہ وہ ہے کہ حضور کے زمانہ میں اذان عربی میں تھی، اب آ کے بندہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اب عربی میں اذان تھی حضور کے زمانہ میں، اب آگے اردو میں دے، تو یہ بدعت سیئہ ہے، اس کا گناہ آپ کا لکھا جائے گا بھائی. یہ بدعت، اس کے آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے بدعت کیا ہے، بدعت کیا ہے، بدعت حسنہ سیئہ، بدعت کی کتنی اقسام ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو آپ کا آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا، میلاد کا تھا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیں، ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ الکریم اس طرح کی ویڈیو آپ کے چینل پر آیا کرے گی. ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.